بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سورہ مومن مکی صورت ہے، 85 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے۔ وجہ تسمیہ واضح ہے کہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالی نے فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ حوامیم سبعہ مکیہ ہے، سب میں دعوت الی القرآن ہے، البتہ ہر ایک کا مضمون عنوان علیحدہ ہے۔ چنانچہ سورہ مومن کا موضوع مخالفین قرآن مجید کے لیے انذار ہے۔ امام ابو عبیدہ قاسم ابن سلام اپنے کتاب فضائل قرآن میں لکھتے ہیں کہ سورہ مومن سے سورہ احقاف تک 7 سورتوں کو سورت حوامیم کہا جاتا ہے یا آل حامیم کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان 7 سورتوں کو دیباج القرآن کہتے ہیں۔ دیباج ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، جس سے مراد زیب و زینت ہے۔ حضرت مسعر بن کدام ان 7 سورتوں کو عرائس کہتے ہیں۔ عرائس عریستن کی جمع ہے، دلہن کو کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ حوامیم میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے رہائش کی جگہ تلاش کر رہا ہو، اور جب تلاش کے لیے نکلا تو ہر کسی ہر بڑے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اچانک آگے چند روضات مسات یعنی ایسے باغ ملے جن کی زمین میں اگانے کا مادہ فصل کا مادہ باغات لگانے کا مادہ زیادہ تھا، تو ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا میں تو بارش کے پہلے ہریالی سبزہ کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ تو پہلے ہریالی اور سبزہ کی مثال عام قرآن کی ہے، روضات اور مسات کی مثال قرآن کریم میں حوامیم کی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، حوامیم پر پہنچ جاتا ہوں، تو گویا ان میں بڑی تفریح محسوس کرتا ہوں۔ مسند بزار میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے شروع میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلے 3 آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھ لے تو وہ دن کے ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، جس کی سند میں ایک راوی مختلف فی ہے، قذافی تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 69۔ ابو داود شریف ترمذی شریف میں بے اسناد صحیح حضرت محلب ابن ابی صفرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جہاد کے موقع پر رات کو پہراداری کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ اگر رات کو تم پر چاپا مارا جائے تو حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا
کہ دشمن کامیاب نہ ہو۔ اور بعض روایات میں حام میم لا لا ینصر بغیر نون کے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم حام میم کہو تو دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حام میم دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ قضا فی تفسیر ابن کثیر ثابت البنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے ایک علاقے میں تھا۔ میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو میں نے نماز پڑھنے سے پہلے حام میم سورہ مومن کی آیت الیہ المصیر تک پڑھ لی، یعنی 3 آیت تک۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے، جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ جب تم غافر الذنب کہو تو یہ دعا پڑھو کہ یا غافر الذنب اغفر لی، اور جب قابل التوبے پڑھو تو ساتھ یہ دعا پڑھو یا قابل التوبے اقبل توبتی، اور جب شدید العقاب پر پہنچ جاؤ تو پھر یہ دعا پڑھو شدید العقاب لا تعاقبنی، اور جب ذی الطول پر پہنچ جائے تو ساتھ یہ دعا پڑھو یا ذی الطول طل علی بخیر۔ نصیحت سننے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تلاش کے باوجود کوئی نہیں ملا۔ قضا فی تفسیر ابن کثیر اہل شام کا ایک بہت باروب شخصیت، قوی آدمی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ نہیں آیا تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے احوال پوچھا اس کے بارے میں، تو لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین اس کا حال مت پوچھیے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک خط لکھا کہ من عمر ابن الخطاب الی فلان ابن فلان سلام علیک فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو، اور قاصد کو کہا کہ خط اس وقت دیجئے کہ جس وقت وہ شراب کے نشے میں نہ ہو، اور اس کے علاوہ کسی کو دینا بھی نہیں، انہی کو حوالہ کرنا ہے۔ جب اس نے خط پڑھا تو بہت رویا اور شراب خوری سے باز آیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب اس اثر کی خبر ملی تو فرمایا کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ، اور کوشش کرو کہ وہ توبہ کرے، اشتعال انگیزی مت دلاؤ، بلکہ حکمت سے بصیرت سے راہ ہدایت کے راستے پر لانے کی مکمل جدوجہد اور کوشش کرو، حکمت سے بصیرت سے۔ دعوت دین مطلوب ہے 2 چیزوں سے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو لوگوں کو دین کی طرف حکمت سے اور بصیرت سے بلایا کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو، اکرام کرو، عزت دو۔ تو یہ آپ کا جو متعلق ہے، مرید ہے، متعلقین میں سے ہے، متوسلین میں سے ہے، مقتدی ہے، یقیناً اس طریقے سے وہ باز آئے گا گمراہی سے، گناہوں سے، بدماشیوں سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک
وصلی وسلم علیہ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین